سویڈن کی پارلیمنٹ میں آج سویڈش وزیر خارجہ پر ٹماٹر اور پیاز کیوں پھینکے گئے ہیں؟ سویڈن اسائلم سیکرز کے حوالے سے قانون میں کیا تبدیلی کرنے جا رہا ہے اور مختلف یورپی ممالک میں اسائلم سیکرز کو ماہانہ کتنے الاؤنس ملتا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ آج کے ولاگ میں شامل ہے۔ میں ہوں سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج 3 اکتوبر کو جب سویڈش پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس اجلاس میں سویڈن کی وزیر خارجہ ماریا میلمر سینرگارڈ انہوں نے فلسطین کے حوالے سے ایک پالیسی بیان دیا، اور جو ہی وہ اپنی تقریر ختم کر کے اپنی نشست پہ بیٹھیں تو وزٹرز گیلری میں سے بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ان پہ ٹماٹر اور پیاز سے بھرا ہوا تھیلا پھینک دیا۔ وہ ان تک تو نہیں پہنچ سکا اور وزیر جو ہیں وہ فوری طور پہ اپنی نشست سے اٹھ کے جو ہے وہ دوسری جانب چلی گئیں، اور اس کے بعد وہاں پہ جو سیکیورٹی حکام تھے انہوں نے ان تینوں افراد کو گرفتار کیا اور پولیس کے حوالے کیا۔ وہ افراد یہ کہہ رہے تھے کہ فلسطین میں جو وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، جو سویڈش وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ان کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھائی۔ اس واقعے کی وزیر اعظم اولف کرسٹوسن اور پارلیمنٹ کے سپیکر نے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوری اقدار کے منافی ہے، اور اس حوالے سے بہت سے سوالات بھی اٹھے ہیں کہ سویڈش پارلیمنٹ میں جانے کے لیے اچھی خاصی تلاشی لی جاتی ہے اور اپنی جو اس طرح کی چیزیں ان کو اندر نہیں لے جانے دیتے، تو یہ کس طرح سے وہ لوگ اپنی چیزیں اندر ساتھ لے کے چلے گئے۔ سویڈن روایتی طور پہ جو ہے وہ فلسطینیوں کا بہت حامی رہا ہے، اور سویڈن یورپ کا پہلا ملک تھا جس نے فلسطین کو باقاعدہ ریاست کے طور پہ تسلیم کیا، اور سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں جو فلسطین کا سفارت خانہ قائم ہوا۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلی کی ہے، اور جن لوگوں نے آج سویڈش وزیر خارجہ پہ ٹماٹر اور پیاز سے بھرا ہوا تھیلا پھینکا ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ وزیر خارجہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہی۔ اور فلسطینیوں کے حوالے سے ہی بات کریں تو سویڈن میں ایک ہر سال انعام دیا جاتا ہے جس کو الٹرنیٹو نوبل پرائز بھی کہتے ہیں۔ اس پرائز کا نام رائٹ لائیولیہڈ ایوارڈ ہے، اور یہ ہر سال دنیا کی اہم شخصیات کو دیا جاتا ہے۔ اس سال کا جو انعام ہے وہ ان فلسطینی نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے جو کہ یہودی آبادکاروں کے خلاف وہاں پہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ 2014 میں یہی انعام جو ہے وہ پاکستان کی آسمہ جہانگیر کو بھی دیا گیا تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں جناب اس حوالے سے کہ سویڈن جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں کیا تبدیلی کرنے جا رہا ہے۔ تو سویڈن کے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں انہوں نے آج یہاں پہ کہا ہے کہ یہاں پہ جو اسائلم سیکرز آتے ہیں اس کے بعد حکومت ان کو جو ہے وہ رہائش مہیا کرتی ہے کہ وہ اسی رہائش میں رہیں۔ بہت سے اسائلم سیکر جو ہیں وہ وہاں سے اپنی پرائیویٹ رہائشوں میں چلے جاتے ہیں، اور تقریباً 65% لوگ جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے مہیا کی ہوئی جو رہائشیں وہاں پہ نہیں رہتے، اور اس لیے حکومت اب اس قانون میں تبدیلی چاہتی ہے کہ جو اسائلم سیکرز آئیں ان کو جو حکومت کی طرف سے رہائش دی جائے وہ وہیں پہ رہیں، تاکہ وہ حکومت ان کی نگرانی بھی کر سکے، حکومت کو علم بھی ہو کہ وہ کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وزیر نے یہ بھی کہا کہ بعض اسائلم سیکرز کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے جب شفٹ ہوتے ہیں تو ہمیں اچھی رہائشیں نہیں ملتی، تو اس لیے حکومت ان کو رہائش دینا چاہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اسائلم سیکر حکومت کی اس رہائش میں نہیں رہے گا، وہاں سے خود اپنی پرائیویٹ رہائش میں چلا جائے گا، تو پھر حکومت کی طرف سے اس کو کسی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر کسی کو رشتہ دار یہاں پہ ہوں یا کوئی طبی وجوہات کی بنا پہ وہ اگر اس رہائش کی بجائے اپنی پرائیویٹ رہائش میں جانا چاہے تو الگ ہے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ سویڈن میں اسائلم سیکرز کو جو ماہانہ الاؤنس ملتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ، وہ وہی ہے جو 1994 میں طے کیا گیا تھا۔ 1994 کے بعد آج 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن وہی الاؤنس یہاں پہ دیا جا رہا ہے جو کہ بہت ناکافی ہے۔ یہاں پہ ایک اسائلم سیکر کو جو ایڈلٹ ہے اس کو 71 سویڈش کرون روزانہ کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں، اور جو بچے ہیں ان کی جو رینج ہے وہ تقریباً 37 سے 50 سویڈش کرون کے قریب بنتی ہے۔ اور جو ایک آدمی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جو الاؤنس ہے وہ 2100 سویڈش کرون ملتا ہے۔
اور یہ باقی یورپی ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے. مثلا آسٹریا یا جرمنی اور ڈنمارک، فن لینڈ، اگر ان ملکوں کا موازنہ کریں تو سویڈن میں بہت کم پیسے دیے جاتے ہیں. آسٹریا اور جرمنی میں 3600 سویڈش کرون کے برابر ماہانہ ان کو پیسے ملتے ہیں، جبکہ فن لینڈ میں یہ رقم 3334 کرون ہے اور ڈنمارک میں یہی رقم 3685 سویڈش کرون کے قریب بنتی ہے. اور اس طرح اگر سویڈن میں کوئی اسائلم سیکر اس رہائش میں رہے جہاں پہ حکومت کی جانب سے کھانا اور رہائش دونوں مہیا کیے جاتے ہیں تو پھر اس کو صرف 720 سویڈش کرون ملتے ہیں. اور یہی اگر موازنہ کیا جرمنی سے تو جرمنی میں یہی رقم ان کو 1397 سویڈش کرون ملتی ہے. تو سویڈن میں سب سے کم ان کو پیسے ملتے ہیں، اور اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگ وہیں پہ رہیں جہاں پہ حکومت نے ان کے لیے رہائشیں بنائی ہیں اور تاکہ حکومت کی وہ نگرانی میں رہیں. تو یہ تھا جناب آج کا ولاگ. اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت.